محمد المصطفى عليه من التسليمات أتمها ومن التحيات أكملها وعلى آله وأصحابه البرر التقى والنقى وعلى أوليائه السائرين هم نجوم الهداية في القدس والعلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واتبع سبيل من أناب إلي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وفي مقام آخر: اذكروا محاسن موتاكم. تو این مگو که در جهان یک بایزید و بود و رفت. تو این مگو که در جهان یک بایزید و بود و رفت. ہر کے در وصلت شون بابری دوگر دیگر است. صوفیہ شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم یہ مت کہو کہ ایک بایزید تھا اور وہ چلا گیا، وہ آیا، خدمت کی اور چلا. نہیں نہیں، جو اس مشن حضور کی ناموس کے ساتھ حضور کی مشن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو تخت پر لے کر آنے والا بندہ ہو، وہ ہمارے لیے ہر ایک بابا جی اور بابا خادم اور بابا جی صاحب کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا. معزز، آج ہمارے ساتھی بابا ڈوگر صاحب حضور کی فرمان کے مطابق اذکروا محاسن موتاکم کہ اپنے فوت شدگان کی نیکیوں کو بیان کر لو. ہمارا وابستگی 2 سال کم عرصے میں اس کے ساتھ ہوا. الحمدللہ ہم نے ایران، افغانستان، ترک، تمام ممالک میں الحمدللہ ہم نے سفر کر دیا. ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. لیکن رب متعال نے دین کا غیرت اور غیرت جتنا بابا ڈوگر صاحب نے کیا، میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے تھے. معزز، آپ لوگوں نے دیکھا ہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس مبارک نے 22 لاکھ مربع زمین پر حکومت کر دیا، کافروں کو واصل جہنم کر دیا. علی کرم اللہ وجہہ کا آمد ہوا، اللہ جل شانہ نے خیبر کا فتح عطا فرما دیا. اللہ نے مقام حضور کی زبان اقدس سے دیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اس کی برکت کی وجہ سے دین کا بول بالا کر دیا. اسد اللہ و اسد الرسول کا مقام اللہ نے اس کے لیے عطا فرما دیا. خالد رضی اللہ عنہ کا آمد ہوا، سیف من سیوف اللہ کا مقام اللہ نے عطا فرما دیا. حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ائمۃ المحدثین، جو پورا عمر ہمارے لیے احادیث کی خدمت کر دیا. اور رب متعال نے ایک بہترین شخصیت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی السرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرما دیا. وہ شخصیت جو بڑی بڑی بادشاہوں کے ساتھ مقابلہ کرتے، بادشاہوں کو واصل جہنم کرتے. اللہ کا کرم، اللہ کا فضل کہ اللہ نے اس دور میں ہمیں مرشد کامل سیدنا و مرشدنا و مقتدانا و وسیلتنا امام المنان حضرت سیدنا اخوندادہ فقیر سیف الرحمن نور اللہ مرقدو عطا فرما دیا، جو مشرق اور مغرب کو روحانیت کے ساتھ رنگ کر دیا. اور اس کے بعد رب متعال نے اہل سنت پر ایک عظیم احسان فرمایا. اللہ نے ایک کرم فرما دیا، اور وہ کرم ایسا کرم کہ جن کے لیے ہم کئی سالوں سے انتظار کرتے تھے. رب متعال امام المجاہدین علامہ حافظ الحدیث خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ عطا فرما دیا.
ہم نے 5 محدثین سے کتابیں پڑھی جامعہ نظامیہ میں، لیکن جو لذت، ہم تو ولایت کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن جو فیض ہم نے ابو داؤد اور نسائی شریف قصیدہ مردہ شریف میں بابا جی صاحب سے دیکھا، الحمدللہ اس کا رنگ نرالا رہتا ہے۔ اللہ کا کرم کہ اس ہستی نے مشرق اور مغرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے مزین کر دیا، اور وہ سنی جو کئی سال سن ہو چکی تھے اس مرد قلندر نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ آج الحمدللہ ہم نے سردار صاحب کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ جہاں جہاں ہمارے سیفی حضرات تحریک کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن میں بابر صاحب کی 2 باتیں کہہ کر، وہ جب ہمارے ساتھ منسلک ہوا رب متعال نے اس پر کیا کرم فرما دیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اور پارٹی والے اخراجات کرتے، کروڑہا روپیہ خرچ کرتے، لیکن دنیاوی اخروی فائدہ نہیں۔ اگر ہار جائے تو ہار ہے۔ میں نے ڈوگر صاحب کو کہا بیٹا غم مت کر، فکر مت کر، اگر آپ نے ہارا ہوگا در حقیقت وہ ہار نہیں، وہ جیت ہوتا ہے۔ پریشان تھا کہ حضور ووٹ کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا گنبد خضرا سے آپ کے حاضری ہے، آپ کے ایک روپیہ ریگانہ نہیں جاتا، حضور کی دین پر خرچ کیا جاتا۔ یہ اللہ کا کرم تھا اس پر کہ اللہ نے ان کی زندگی کیسے بدلا۔ آخر وقت میں انہوں نے اعتکاف کر دیا، تقریباً اپنی زندگی میں 37 اعتکاف اس نے اپنی زندگی میں کیا۔ اتنے 37، اور حضور فرماتے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدگان کی نیکی بیان کر لو۔ آخر وقت میں 27ویں شب پر میں نے ان کے لیے اپنے عمامہ دیا۔ میں نے کہا بابر صاحب ایک بات سن لیجیے، ہمارے سلسلے میں معیار شریعت ہے، اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو آپ نے داڑھی نہیں کاٹا۔ حضور مرشد باغ اس کے بعد میرا داڑھی نہیں کاٹے گا۔ میں نے اپنے عمامہ دیا۔ میں نے کہا ڈوگر صاحب آپ نے عمامہ نہیں اتارنا، اللہ کا قدرت دیکھو۔ اس دن میرا جگرہ پھٹ جاتا غم سے۔ مجھے کہا پیر صاحب مرشد باغ یہ میرا عمامہ، آپ میرا عمامہ موت والا دن اتارو گے۔ وہ دن مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ فقہاء کرام فرماتے 3 لباس ہے، میت کے لیے چہارم کا اجازت نہیں۔ میں نے کہا دستار اتار دیجیے۔ جب میں نے اس کا دستار اتارا، ان کی وہ 27ویں شب کے بعد مجھے یاد آیا کہ مرشد صاحب میرا دستار آپ اتار دیجیے۔ معزز یہ ان کے خاندان کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ نے ان پر کیسے کرم فرما دیا۔ نیک لوگوں کی موت اللہ ان کو دکھا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ارشد صاحب آپ کو پتہ ہے؟ نہیں کہا میں صرف 5 دن کا آپ کے پاس مہمان ہوں، بس میں نے جانا ہے اس تعریفانی سے، میں نے چلنا ہے۔ لیکن در حقیقت انہوں نے جو کچھ کہا اسی طرح ہوا۔ میں سردار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت قیمتی وقت نکالا، اور بالخصوص ایک بات کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے اس کا تربیت اگرچہ تحریک کی طرف سے وابستگی تھا، لیکن ظاہراً تربیت اس کا ہم نے کیا تھا۔ الحمدللہ ان کا نام کیا تھا؟ بابر ڈوگر، اور کس کا بیٹا؟ عبدالستار ڈوگر کا بیٹا۔ آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو خدمت بابر ڈوگر صاحب نے کیا تھا اور جو مشن اس کا تھا، انشاءاللہ وہی عبدالستار ڈوگر کا بیٹا، وہی ان کے خاندان کا بندہ ارشد ڈوگر صاحب کا ہاتھ میں سردار صاحب کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ لبيك
تاجدار ختم نبوت، ان کو وہی عزت ملتا۔ آج اگر ہمارے درمیان بابر گرسم موجود نہیں، لیکن انشاءاللہ شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ تو ان مگو کدر جہان با یزید بود رفت، ہر کدر بسرت شون با یزید کی گرس۔ انشاءاللہ وہی مشن، وہی افکار، وہی خدمت انشاءاللہ یہ خاندان اسی طرح احسن طریقے سے نبھائے گا اور یہ مشن کو آگے لے کر جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔